السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1440 ہجری کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اس کی 21 تاریخ ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی خوشخبریاں دیں، بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا وعدہ بھی فرمایا۔ آخر میں مسلمانوں کی یہ ایک خاص شان بیان فرمائی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ بہت سخت ہیں، آپس میں بے حد رحم دل ہے۔ مسلمان کے لیے بے حد رحم دل ہے۔ اس کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سبق ہمیں سکھائے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحابی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امرنا بسبع، 7 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا کہ ان 7 میں سے ہم کس کس پر عمل کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کا معاشرہ آپس میں محبت پیدا ہو اور وہ یکجان ہوں۔ وہ 7 کی 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے مسلمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ ہمارے ہاں مدتوں گھر سڑتے رہتے ہیں، جب مسجد میں آتے تھے ملتے تھے، بڑی گرم جوشی تھی، اب گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم زحمت ہی نہیں کرتے کہ جا کر پوچھ لیں اس کے غم میں کچھ ہم بھی شریک ہو جائیں، اس کا غم کچھ ہلکا ہو جائے۔ فرمایا، ہمیں حکم دیا بیمار کی بیمار پرسی کریں، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھے رہے، ساتھ ہی اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، کبھی وہ کسی کام کے لیے بلائیں کہ آؤ بھائی مجھے تمہاری ضرورت ہے اس کام کے لیے، اس کے بلانے پر جائیں۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، کوئی مسلم ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کو سلام عام طور پر کرتے جائیں۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، کسی پر اگر ظلم ہو جائے تو ہم اس کی مدد کریں۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، کوئی بھائی اگر اصرار کے ساتھ کوئی کام کہتا ہے بھائی یہ ضرور ہی کرو، حتیٰ کہ قسم ڈال دیتا ہے، قسم ہے تمہیں اللہ کی میرا یہ کام کر دو، تو کر دیا کرو۔ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی خطرناک غلط بات نہیں، تو اس کی قسم پوری کر دیا۔ اب دیکھو، اس طرح کا اگر معاشرہ ہو، سلام ایک دوسرے کو کہہ رہے، بیمار پرسی کر رہے، اور بلاتا ہے تو جاتے ہیں، فوت ہوتا ہے تو جنازے پر جاتے ہیں، اس کی چھینک پر بھی اسے دعا دیتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من امرئ، کوئی بھی بندہ ہو، یخذل امرئا مسلما، کسی مسلمان کو ضرورت ہے کسی مقام پر کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، بے آبروئی اس کی جا رہی ہے، اور یہ بندہ اب اس کی مدد کچھ کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ جہاں یہ چاہے گا نا میری کوئی مدد کرے یا اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اللہ بھی پھر اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو نے جب اپنے مسلم بھائی کی مدد نہیں کی تو میں تیری مدد کیسے کروں؟ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی مسلم بھائی کی مدد کرے جہاں اس کی عزت کا نقصان ہو رہا ہو یا اس کی جان کا نقصان ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے مقام پر اس کی مدد کرے گا جہاں وہ چاہے گا کہ کوئی میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اخو المسلم، مسلم
مسلم کا بھائی ہے. لا یسلمہ لا یخذلہ ولا یسلمہ، نہ تو اس کی مدد چھوڑتا ہے نہ اسے دشمن کے سپرد کر دیتا ہے. بھائی جو چاہے دشمن کرتا رہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے. مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے. لا یسلمہ، نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے. ولا یخذلہ، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں مصروف ہو، اس کا کوئی کام کر رہا ہو، اس کی مدد، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہو، اللہ اس کے کام کر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام سیدھے کرے، ہم اپنے مسلم بھائی کا کام سیدھا کریں گے، اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت، ہماری حاجت پوری کر دے گا. جب تک ہم اس کی مدد میں لگے رہیں گے اللہ تعالی ہماری مدد میں لگا رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ومن فرج عن مسلم کربۃ، کوئی شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت ہٹا دے، آئی ہوئی تھی اس پر مصیبت آئی تھی، اس نے وہ مصیبت ہٹانے کے لیے کوشش کی، محنت کی، اس مصیبت کو ہٹا دیا. فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی سختیوں اور مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت ہٹانے کے بدلے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا. اللہ اکبر. آخر میں فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترى المسلمین فی توادہم وتناصرہم وتعاطفہم، مسلمانوں کو تم دیکھو گے ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرنے میں، کل بنیان ایک دیوار کی مانند کہ یشد بعضہ بعضا، اس دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اسے قوت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے. وہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر تو یکجان ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کسی جگہ پر بھی، کسی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی مثال ایک اور بیان کرتا ہے. فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، ایک جسم ہے. اگرچہ وہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہند میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ادھر سعودی عرب اور ایران اور عراق اور شام اور مصر اور جزائر اور ٹیونس اور مراکش اور گنتے چلے جاؤ. فرمایا کل جسد الواحد ہے، یہ ایک جسم ہے، ایک جسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، سارا جسم رات بھر نہیں سوتا. ہاں جی، آنکھوں کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ کانٹا تو جو ہے پاؤں میں، زخمی تو ہوا ہے بازو، آنسو آنکھ میں سے نکل رہا ہے. سبب کیا ہے کہ یہ آنکھ اسی جسم کا ایک حصہ ہے جس کے دوسرے حصے کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہے. اس کے نتیجے میں آنکھ بھی رات بھر جاگتی ہے، جسم سارے کو بخار چڑھ جاتا ہے، سارے جسم کو درد ہوتا ہے. سبب کیا ہے کہ اس جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف لاحق ہو گئی ہے. یہ ہے مسلمانوں کا نقشہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے. اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں، بالکل کافر کے مقابلے میں نہیں. رحماء بینہم، آپس میں مہربان،
آپس میں بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، ایک دوسرے کی نصرت ہے اور مدد ہے. اور یہ دوسرے کی مدد یہ تو نا مسلمان کی خاص طور پر، اگر فی الواقع کوئی مظلوم تو کافر بھی ہے نا، مسلمان اس کی مدد بھی نہیں چھوڑتا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں اس کا نام بلند کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ایک لڑائی یہ ہے اللہ کا نام غالب کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں سے جنگ کرنا، ایک مقصد یہ ہے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے؟ ان مستضعفین، کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار بھیج دے، کوئی اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست جو ہم سے محبت کرے بھیج دے، کوئی ہماری مدد کرنے والا یا اللہ بھیج دے. تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کمزور اور بے بس لوگوں کے لیے مسلمان ہونے کی اللہ نے شرط نہیں لگائی. اگر کوئی مظلوم ہے، کافر ہے، اور اس پر کوئی کافری ظلم کر رہا ہے، یا مسلمان کر رہا ہے یا کوئی کافر کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا بھی ہم پر مسلمانوں پر فرض ہے. اب دیکھو دنیا بھر میں سب سے زیادہ مظلوم و مقہور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، اپنی قوم کے ہاتھوں. شودر سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ہندو ہے، 4 ان کی قومیں ہیں، برہمن ہے، ویش ہے، کھتری ہیں اور شودر ہے. شودر ان کی مذہبی کتاب اگر سن لے تو ان کا قاعدہ یہ ہے، دیکھو یہ بھی عجیب، دنیا کا اس سے غلیظ مذہب ہو کوئی نہیں سکتا. ہر دین چاہتا ہے کہ میری کتاب ہر بندہ سنے اور اس میں شامل ہو. یہ کہتے ہیں ہماری جو مقدس کتاب ہے سوائے برہمن کے کوئی سنے ہی نہیں. اگر شودر سن لے گا نا، اس کے کان میں سکہ پگھلا کر ڈال دو، جیتا ہے تو جیتا رہے، مرتا ہے تو مر جائے. کسی شودر یا دوسرے ہندو کو ہاتھ لگا لے تو وہ پلید ہو جاتا ہے. اتنی مظلوم قوم ان کے قابو آئی ہوئی ہے. مسلمانوں پر کیا فرض نہیں کہ ان کے چنگل سے، ان کے پنجے سے ان کو رہائی دلوائیں؟ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 20 سال سے کچھ زیادہ تھی. تو عبداللہ بن جدعان ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں کچھ نوجوانوں نے آپس میں ایک حلف اٹھائی، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. یہ تھا کہ بھائی مکہ مکرمہ میں لوگ آتے ہیں دور دراز، یہاں کے جو بدماش ہیں، چودھری ہیں، وہ ان کا حق مار جاتے ہیں. ہاں جی، ان کا حق نہیں دیتے، چیز خرید لیتے، پیسے نہیں دیتے، خواہ مخواہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کو مار لیتے ہیں. اس وقت جب آپ نبی نہیں بنے تھے، اس وقت آپ نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھ کر چند نوجوانوں کے ساتھ ایک آپس پہ حلف اٹھائی، اللہ کی قسم ہم مظلوم کی ہر صورت میں مدد کریں. اور فرمایا آپ نے، آج بھی مجھے کوئی اس حلف، اس قسم کے لیے بلائے کہ مجھ شرکت کرو تو میں آج بھی اس کے لیے شرکت کرنے پر تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک بندہ آیا مکے میں، کیونکہ مکہ بہت بڑی منڈی تھی، تمام دنیا سے لوگ آتے تھے. اونٹ لایا، کچھ اونٹ اس نے فروخت کیے. ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لیے. چودھری تھا، وہ بدماش تھا، بڑا فرعون تھا، پیسے ٹال مٹول کرنے لگ گیا، ٹال مٹول. پھر اس نے کچھ اس قسم کا بھی کہہ دیا بھائی جو مرضی کر لے بھائی. اب وہ ایک بندے کے پاس گیا، یار میری مدد کرو. دوسرے کے پاس گیا، میری مدد کرو. تو
مذاق کے لیے، نہ کسی نے چھیڑنے کے لیے اسے کہا محمد کے پاس جاؤ. آپ اس وقت نبوت کا اعلان کر چکے تھے. محمد کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ یہ تمہارے پیسے تمہیں دلوا سکتے ہیں. اس کو کیا خبر کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. وہ خیر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی اس طرح اس نے عمر بن ہشام، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ دو جو عمر ہے نا، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام، جو تجھے ان میں سے زیادہ پیارا ہے نا وہ مجھے دے دے. تو اللہ نے دوسرے دن ہی عمر بن خطاب رسول اللہ کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام عمر بن ہشام تھا. خیر گئے، دروازہ کھڑکایا. کہتا کون؟ کہتا میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو. اب بڑا ویسے پاٹے خان تھا، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکلا نا، رنگ چہرے پر خون کا قطرہ نظر نہیں آتا، پیلا رنگ اور ڈرا ہوا. ہاں جی کیا بات ہے؟ فرمایا بھی اس کا تم نے اونٹ لیے ہیں تو دو پیسے دو نا. کہتا جی میں ابھی دیتا ہوں. اندر گیا، آ کر پیسے دے دیے اور واپس گیا. اور جنہوں نے بھیجا تھا وہ انتظار میں تھے بھی کیا ہوتا ہے. ہاں سناؤ. کہتا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ایسا بندہ بتایا کہ اس نے جا کر بات کی ہے تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، فوراً مجھے پیسے لا کر اس نے دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی مثال ہے. میں نے آپ کو پیچھے سنایا بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی بنو قینقاع ایک عورت کی عزت خراب کرنے کے ارادے سے اس نے اس کی پردہ دری کی، پردہ کھول دیا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں تھے، نبی کا ایک پروانہ تھا، اس نے اس کی گردن اتارا. یہودیوں نے اسے قتل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا ڈالا. جو بد عہدی کرتا یا کسی پر ظلم کرتا مسلمان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں کرتے. یہ جو مکہ فتح ہوا 10 سال کے لیے صلح تھی، 10 سال کے لیے، اور اس میں یہ شرط تھی کہ جو قبیلہ چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور ساتھی بن جائے، اور جو قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ مشرکین بت پرستوں کا حلیف بن جائے، اور کوئی فریق دوسرے فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ہی اس کے حلیف کو کوئی نقصان پہنچائے گا. 1.5 سال صبر کر سکے مشرکین. ان کی سرشت میں بد عہدی لکھی ہوئی ہے بھائی، مشرکین کے سرشت میں بد عہدی لکھی ہوئی ہے. مومن کے سرشت میں وفا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی. بنو خزاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے. بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے. اب جب ہر طرف امن ہو گیا، کوئی کسی کو پوچھتا، کوئی خطرہ نہیں، رات پہرے شہرے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، لوگ آرام سے سو رہے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں. بنو بکر نے سمجھا اب بڑا موقع ہے، وہ جو جاہلیت میں ہمارے بندے یہ لوگ قتل کرتے رہے، اب موقع ہے. لو جی انہوں نے رات بنو خزاع پر حملہ کیا. مکے کے قریشیوں نے ان کی مدد آدمیوں سے بھی کی، اسلحے سے بھی کی. وہ بیچارے وہاں سے بھاگے، حرم میں آ گئے، نماز شروع کر دی. انہوں نے نماز کی حالت میں بھی انہیں نہ چھوڑا. ان کے آدمیوں نے اپنے سردار سے کہا حرم شریف ہے، تم بندے قتل کروا رہے ہو حرم میں نماز کی حالت. وہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ تو تم یہاں حرم میں چوریاں نہیں کرتے؟ یہاں چوریاں جو کرتے ہو حاجیوں کی، تو یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ اس نے فضول بات کی. شیطان یہ 2 باتیں بڑی خطرناک باتیں ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک تو یہ کہ جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اور اسے کوئی سمجھائے یا اس کے دل سے آواز اٹھے بھی یہ تم کیوں غلط کام کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا تھوڑا کرتا ہوں، وہ مولوی بھی تو کرتا ہے، وہ علامہ صاحب بھی تو کرتا ہے، سبھی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کم عقل ہے تو، قیامت کے دن مولوی نے تیری جگہ کوئی نہیں پیش ہونا،
मौलवी अपनी जगह पकड़ा हुआ होगा, अल्लामा अपनी जगह पकड़ा हुआ होगा, शेखुल हदीस अपनी जगह पकड़ा हुआ होगा, तो अपनी जगह पकड़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा ये धोखा है शैतान की तरफ से, ये एक बहाना बनाना कि तुमने कर लिया तो क्या हुआ। अगर सूद पर रकम ले ली तो देखो लोग बड़े बड़े मौलवी लेते हैं, क्या है इसमें। दाढ़ी अगर कतरा ली तो बड़े बड़े अल्लामे कतराते हैं, तुमने कतरा ली तो क्या हुआ, वो बच गए तो हम भी बच गए। बहुत बड़ा धोखा। दूसरा बहुत बड़ा धोखा यह है कि वो इंसान को कहता है, अगर कहे ना बंदा यार तो ये गलत काम करता है, तो कहता है क्या हुआ, तो फलाना भी तो गलत काम करता है, अगर वो करता है तो ये कर लिया तो क्या हुआ ना। ये दोनों बातें भाइयों बहुत गलत है। तो बनु बकर के उस सरदार को लोगों ने कहा, और हरम में बंदे कत्ल करवा रहे हो। उसने कहा तो चोरियां भी तो तुम करते हो ना, हरम शरीफ में हाजियों का माल चुरा के ले जाते हो, बंदा कत्ल हो गया तो क्या हुआ। अल्लाह अकबर। इनका एक वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, बनु खुदा का, जाकर फरियाद की, या रसूलल्लाह उन्होंने हमें हरम में भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें सजदे करते हुए नमाज पढ़ते हुए कत्ल कर दिया। फरमाया तुम्हारी मदद के लिए मैं आ रहा, और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जासूसों को रोक दे, उनको खबर न हो कि हम हमले के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर तैयारी करेंगे तो लड़ाई में खून ज्यादा बहेगा। तो तैयारी कर ली, 10,000 का लश्कर लेकर, 10,000 का लश्कर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मक्का फतह हो गया। किस्सा बहरहाल कई दफा मैंने सुनाया है, और सीरत के किस्से, कुरान मजीद के वाक़यात और आयात, ये कभी पुरानी होती नहीं है। जितनी दफा इनको बयान करो, नए से नई लज्जत उसमें अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया, मक्का को फतह कर लिया। आपने एक खत देकर भेजा अपने एक सहाबी को, तो रास्ते में एक रियासत की समझ लो, उसके जो बादशाह था उसने उन्हें सफीर को कत्ल कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका सफीर कत्ल हो। आप ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी तादाद जो मुहैया कर सकते थे, जो इससे पहले मुहैया हुई नहीं थी। खंदक में भी कुल बाज कहते 3,000 मुसलमान थे, लेकिन सही बात यह है कि वो 1,000 थे। सुलह हुदैबिया में भी कितने थे, 1400 थे। 3,000 बंदे तैयार किए, और उनका अमीर उस शख्स को मुकर्रर किया जिसे अपना बेटा पहले बनाया हुआ था। फिर अल्लाह के हुक्म से उसे ज़ैद बिन हारिसा कहना शुरू किया। पहले उसे ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। कहा अगर ये शहीद हो जाए तो ये मेरा भाई है, चचे का बेटा अब्दुल्ला बिन जाफर, ये अमीर होगा। ये भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। जब उस इलाके में पहुंचे, हुक्म यह दिया कि उनको कुचल कर तुम ले आना। अगर सबसे पहले इस्लाम की दावत दो, मुसलमान हो जाए, हमारी उनकी जंग खत्म है, ठीक है हमारे भाई। अगर इनकार करे तो कुचल कर आ जाओ। कुचलना क्या था, जब वहां पहुंचे तो 1 लाख अरब इकट्ठे हो गए थे, और 1 लाख ही उनको हिरकल ईसाइयों की मदद हो गई। 2 लाख का लश्कर इकट्ठा हो चुका था। अब 3,000 कहां और 2 लाख कहां। एक एक बंदे के मुकाबले में 66 आदमी आते, 66 बंदे। और लड़ाई को ये नहीं कि बंदूक चलानी है तो वो छठा फिर जाना है। यही तीर तलवार की लड़ाई है, बाजू कुश्ती की लड़ाई है। मुसलमानों ने मशवरा किया कि वापस चले जाते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फिर एक तकरीर की, सीरत की किताबों में उनकी तकरीर आती है। उन्होंने कहा लोगों, हमारी लड़ाई किल्लत व कसरत के साथ नहीं कि हम कम हैं और वो ज्यादा है। हम हमेशा ही कम होते हैं तो अल्लाह ताला हमें गलबा अता करता है। और दूसरी बात यह है कि हम आए हैं जन्नत की तलाश में। हमारा हर काम जन्नत की तलाश के लिए है। दुनिया की जिंदगी तो खत्म होने वाली है भाई, मौत तो हर शख्स को आने वाली है। तो सौदा मिल रहा है भाई, दुकान सजी हुई है, सौदा शहादत का मिल रहा है। हम
کس طرح واپس چلے گئے؟ لو سارا لشکر تیار ہو، پوری طرح سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کیا، بس انہوں نے حلقہ باندھ لیا اور 2 لاکھ کے ساتھ جنگ تیار شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میدان جنگ کا نقشہ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ فرمایا اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا اب جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر کہا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، سیرت کی کتابوں میں ذرا اس کو اور انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر بنے تو ایسی بے جگری سے لڑے، وہ کہتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ میں اتنے زور سے مارتے کہ تلوار ٹوٹ جاتی۔ آخر میں ایک چوڑی تلوار تھی بگدے جیسی، کہتے یمن کی بنی ہوئی تھی، وہ بچی ٹوٹنے سے، باقی 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ اور انہوں نے ساتھ ہی اللہ نے کیا سمجھ عطا کی تھی، فوراً پوزیشنیں بدل دینے کا حکم دیا، ہر مجاہد کو حکم دیا کہ پوزیشن بدل کر دوسری طرف چلا جائے۔ اب وہ لوگ جو اب تک لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کی تلوار کی تیزی اور اس کی جو کڑواہٹ ہے اس کا مزہ چکھ چکے تھے، انہوں نے یکلخ دیکھا کہ بندے اور آ گئے۔ ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ لشکر پیچھے سے ان کی مدد کو پہنچ چکا، بس ہمت ٹوٹ گئی۔ ادھر اب ان 3000 کو بچانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ 2 لاکھ سے خالد بن ولید نے حکم دیا بھائی پسپا اختیار ایک طرف نکلو، نکلتے گئے 2 لاکھ کا لشکر منہ دیکھتا رہ گیا، آگے بڑھ کر پکڑ لے، جرأت نہیں ہوئی، اللہ کی قسم۔ 14 بندے صرف مسلمانوں کے شہید ہوئے، باقی سب اللہ نے بچا لیا۔ یہ فتح ہے کہ نہیں فتح؟ کوئی کہے جی نہیں وہ مسلمان پیچھے ہٹا، مزہ چکھا کر آئے نا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ بات نکلی نہیں۔ وفات کے سال آپ نے پھر زید کے بیٹے اسامہ کو جھنڈا باندھ کر دیا اور لشکر تیار کر کے دیا کہ وہیں پر جاؤ، پھر اسلام کی دعوت دو، مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ ان کو کچل کر آؤ۔ جھنڈے کا لشکر کا جھنڈا باندھ دیا، اسامہ کو امیر مقرر کر دیا۔ اتنے میں آپ بیمار ہو گئے تو اطلاع، یہ لشکر نکل چکا تھا مدینے سے، ان کو اطلاع ملی تو وہیں ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اب ہر طرف سے خبریں آنے لگی بھی وہاں بھی بغاوت ہو گئی، وہاں بھی بغاوت ہو گئی۔ سب نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین ان کو کہ مدینہ خالی نہ کرو، یہ کل جو ہماری پونجی ہے، اتنی تعداد مسلمانوں کی، یہ مدینے کی حفاظت کے لیے رہنی چاہیے، ان کو نہ بھیجو۔ وہ کیا اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی؟ کہتے ہیں یہ جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ابو بکر اس کو کھول نہیں سکتا، یہ جائے جائے گا۔ اچھا، لشکر چلا گیا، بجائے اس کے کہ دشمن حملہ آور ہوتے، پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی کہ ان کی کوئی بہت بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے، جو انہوں نے اتنی بڑی تعداد کا لشکر نکال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ ساری بات جو سنائی ہے آپ خوب سمجھ رہے ہیں۔ کشمیر کو انہوں نے ذبح خانہ بنا دیا، ذبح خانہ۔ 10 آدمی ایک بندے پر مقرر ہیں، اور آج 18واں دن ہے، 15واں دن ہے، یعنی 5 اگست کو ہوا ہے، آج ہے 23، 18واں دن ہے۔ کرفیو لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کوئی خبر باہر نہیں جا رہی، جو چھن چھن کر آتی ہے وہ آپ سنتے رہتے کس طرح۔ اور ان کا اب منصوبہ یہ ہے کہ ان کو اسپین کی طرح تھے، اندلس کی طرح مسلمانوں کو تحت تیگ کر دیا جائے، چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو بسائیں گے، کشمیری کی لڑکیوں کو ہم اپنی بہو بنائیں گے۔ بھائیوں، وہ جو اللہ نے کہا ہے تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟
وہ بے بس مسلمان 90% ہمارے بھائی ہیں بھائی. ضرور میری بیٹی کو آ کر کو ہاتھ ڈالے تو میں اٹھوں گا. کیا وہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، یا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں، یا ہماری مائیں نہیں ہیں؟ نہیں، ہم نے یہی سمجھا ہے وہ کشمیر کی، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. نہیں بھائی جان، کرنا پڑے گا، ورنہ آپ بھی آزادی کے نعمت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں. تبھی یہ فائدہ اٹھا سکیں گے کہ ہند کے مسلمانوں کی مدد کی جائے، صرف کشمیر نہیں، ہند کو پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے ماتحت رکھا جائے جس طرح کہ 1000 سال تک اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہاں پر سکہ اپنا جمائے رکھا ہے، اسلام کا غلبہ جمائے رکھا ہے. اس کے لیے راستہ ڈھونڈنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ، جب افغانستان میں جنگ ہوئی، دنیا بھر میں روس نے ہر مسلمانوں کے ملک پر وہ ظلم ڈھا رکھا تھا نا، یعنی سرخ اندھیرا کر رکھا تھا. مصر میں بھی، پاکستان میں بھی اس کا طوفان آیا تھا، پیپلز پارٹی کی صورت میں، سوشلزم کی صورت میں. دین کا مذاق اڑانا، مولویوں پر پھپتیاں کسنا، اور ان ملکوں میں، شام میں، عراق میں، مصر میں تو حد سے بڑھ گیا. مصر سے ایک نوجوان چلا ہے، افغانستان میں بیوی بچوں سمیت آ گیا. اس نے یہاں سے کیا لینا ہے؟ کوئی یہاں سے کوئی جائیداد خریدنی ہے یا اسے تحفہ ملنا ہے؟ شہادت کی تمنا. جوق در جوق سعودی عرب کے شہزادے آئے، کویت کے شہزادے آئے، مصر کے مجاہدین آئے. تو یہ تو 2 قدم پر ہے بھائی. انشاءاللہ آپ تلاش کریں کہ کس راستے سے ہم جا سکتے. آپ کو وہ رستہ ملے گا جب مصر والوں کو مل سکتا ہے افغانستان میں آنے کا راستہ. درمیان میں وہ ہیں، پاسپورٹ بھی ہے، ویزے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، پہرے بھی لگے ہوئے ہیں. جب دنیا بھر کے مجاہدین افغانستان میں آ سکتے ہیں تو مسلمان پاکستان کے کشمیر میں کیوں نہیں جا سکتے؟ جاتے رہے ہیں. ہندو، میں نے اس کی تقریر سنی مودی کی، اس نے کہا 1000 سال سے ہمیں وہ چوٹ نہیں لگی جو کشمیر میں ہمیں چوٹ لگ رہی ہے. یہ اس نے خود تسلیم کیا. وہ جو کشمیر میں چوٹ لگی ہے کس نے لگائی ہے بھائی بتاؤ؟ کس نے لگائی ہے؟ پاکستانی فوج نے لگائی ہے، مجاہدین نے لگائی ہے. مجاہدین اب بھی ہیں، اگرچہ ان پر پابندیاں ہیں، لیکن اگر اب ڈھونڈو گے نا انشاءاللہ مل جائیں گے. وہ تربیت بھی حاصل کرو، اور یہ سمجھ کر کہ میں اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی پکار پر جا رہا ہوں، اپنے مظلوم مسلم کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کشمیر فتح ہوگا، دروازہ کھل جائے گا ہند کا. یہ باب الہند ہے، اور فضیلت اس کی سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. میری امت کی 2 جماعتیں ہیں، اللہ نے ان کو آگ پر حرام کر دیا ہے، آگ سے محفوظ کر دیا ہے. ایک وہ جماعت جو ہند سے لڑائی کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. پتہ بات اس کی کیا ہے؟ یہ جو مودی ہے اور اس کا جو ہے سیکنڈ امیت شاہ ہے، یا کیا اس خبیث کا نام ہے، یہ ہندوتوا کے نام پر کہ کروڑوں جو خدا ہیں ان کو منوانے کے لیے، ہندو مذہب کو غالب کرنے کے لیے یہ لڑ رہے ہیں. تو مسلمان کو اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے. اتنی بے عقلی کی بات کہ کروڑوں خدا ہے. ہماری بات تو بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور حق ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے تو صرف ایک ہے، دوسرے کی بات حرام ہے. اس اللہ کی خاطر بدر میں ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، ایک طرف ابو جہل تھا. لڑائی ان کی کسی مال دولت پر نہیں تھی، صرف اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے یا لاکھوں کروڑوں کی کرنی. اس پر وہ جنگ تھی، اسی پر یہ جنگ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی یا تو دنیا میں ہمیں سر بلند رہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.